Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. تیرا شکر تیرا شکر. Praise God. جاؤ کرے. اے خداوند خدا روح پاک، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو لوگوں کو اپنے قدموں میں لے کر آ. جلد از جلد لوگ آن ایئر آئیں تاکہ جو یہ خاص پیغام اس وقت میں دینے والا ہوں جو کہ وقت کی ضرورت ہے، اے خداوند خدا روح پاک تو تمام ویورز کو لے کے آ. اتنے ویورز آ چکے ہیں، آپ سب بھی بڑے بوجھ کے ساتھ اور روح میں بھی کر دعا کریں کہ خداوند تمہارے ویورز کو بڑھا، اور جتنے آپ کے ساتھ ایڈڈ ہیں اگر آپ کے دل میں خدمت کا بوجھ ہے تو پھر ضرور ان کو شیئر کریں ان کے ساتھ تاکہ وہ بھی کلام کو سننے کے لیے آئیں. اور میں یہ سوچتا ہوں اگر آپ کے وسیلہ سے 5 آدمی بھی آ جاتے ہیں تو آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس لیے کہ آپ کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے کہ ان 5 میں سے کوئی زندگی خدا یسوع مسیح کو قبول کر لے اور وہ روح آپ کے حصے میں آپ کے کھاتے میں جائے گی. ہاللیلویہ. خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. پریز گاڈ. جاہو برے کی. ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں. میں بیٹی جینٹ خان کو ویلکم کرتا ہوں اور سسٹر لارڈین ویلیوز کو ویلکم کرتا ہوں، وکی فیلکس کو ویلکم کرتا ہوں، سیمول گل کو ویلکم کرتا ہوں، اور جونیکا مینول گل کو میں ویلکم کرتا ہوں. جان جانسن کو میں ویلکم کرتا ہوں. گڈ ایوننگ جان. خداوند آپ کو برکت دے. جونیکا مینول گل کو ویلکم کرتا ہوں. ایونجلسٹ ونیتا فرینک جوزف کو میں ویلکم کرتا ہوں. آپ کے کمنٹس کے لیے سسٹر میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ہو. اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو کامل صحت اور تندرستی دے، آنکھوں کی ویژن کو مکمل طور پر بحال کرے. شمائلہ روت کو ویلکم کرتا ہوں. آپ دونوں میاں بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں، برکت مانگتا ہوں. آپ کے بیبی کے لیے برکت مانگتا ہوں کہ بالکل نارمل بیبی ہو. اینڈریوسن گل کو میں ویلکم کرتا ہوں. ہاللیلویہ. خدا ان کا شکر ہو. Samuel Gill and other 4 just share your video. Let them know you appreciate. میں جن تک اس ویڈیو کو پہنچایا گیا ہے ان سب کا اپریشیٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا انداز کے کلام کے وسیلہ سے ان کو ڈھیروں برکات عطا کرے. میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی جگدیش سنگھ کے لیے خدا ان کا شکر کرتا ہوں جو اپنے دل میں بہت ہی کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں. بھائی جگدیش خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور خداوند نے آپ کے ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب بہت مسا میں تھا خدا نے آپ کے لیے کلام کیا تھا کہ خدا آپ کو آنے والے دنوں میں اپنے جلال کے لیے اپنی گواہی کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا. بہت ساری گری ہوئی روحوں کو آپ کے وسیلہ سے بچائے گا. ہاللیلویہ. خدا ان کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اینڈرسن گل کے لیے
آپ کے کمنٹس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. سیمول گل اینڈ سیون ادر جسٹ شیئر یور ویڈیو, لیٹ دیم نو یو اپریشیٹ اٹ. تھینک یو سیمول گل جن کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو شیئر کیا ہے. میں ان سب کے لیے دعائے خیر مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا آج کی اسٹڈی کے وسیلہ سے خدا ان کو ڈھیروں برکات عطا کرے. ڈگلس رنکو لکھتے ہیں پلیز پرے فار مائی فیملی اینڈ می. ڈگلس رنکو لکھتے ہیں پریز دی لارڈ. ہلیلویا, خداوند کا شکر ہو. بھائی ڈگلس, خدا آپ کو ڈھیروں برکات دے, آپ کے گھرانے کو برکت دے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آج کا کلام بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس دور میں ہم اینڈ ایرا میں رہ رہے ہیں, جتنے مجھے سنتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ آخری وقت کے بارے میں, لاسٹ ٹائم اینڈ ایرا کے بارے میں میسج دیتا ہوں. تو آج بھی میں نے پوری جو ہے سیکرٹ کمنگ آف جیزس کرائسٹ کو جو 7 میسج کا سیریز لگاتار میں نے پچھلے ہفتے چلایا ہے. اگر آپ نے نہیں سنا تو فیس بک پہ ہے اور آپ سن سکتے ہیں. جنہوں باقی لوگوں نے نہیں سنا وہ بھی سن سکتے ہیں. ڈگلس رنکو لکھتے ہیں پلیز پرے فار مائی فیملی اینڈ می. اے خداوند خدا, میں اپنے عزیز بھائی ڈگلس رنکو کے لیے لکھتا ہوں, کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں اور بھائی ڈگلس کے لیے دعا کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو وٹ پرابلم دے آر سفرنگ فرام, یو نو ایوری تھنگ, یو آر دا لارڈ آف آل نوئنگ. ہاللیلویا, پریز گاڈ, جاہو برے کی. تو اپنا ہاتھ بڑھا کے بھائی ڈگلس کی فیملی کو چھو اور انہیں کامل شفا دے, صحت دے اور تندرستی دے. آمین. بھائی برنارڈ ڈینیل کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو بھائی, آپ ریگولر کلام کو سنتے ہیں اور واقعہ ہی آپ کلام سے, خدا سے آپ کو ڈھیروں لگاؤ ہے. عشق کی حد تک آپ خدا کو پیار کرتے ہیں. میں یہ الفاظ آپ کے لیے بولتا ہوں, ہلیلویا, یا کہتا ہوں خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف, اس کی تمجید ہو. برا گل کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ لائیو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. برا گل, خداوند آپ کو برکت دے. بہت دنوں کے بعد آپ آن لائن آئی ہیں, شاید مصروفیت کی وجہ سے آپ نہیں آ سکیں. بھائی برنارڈ ڈینیل لکھتے ہیں پریز گاڈ فار یوزنگ یو فار ہز سروس. تھینک یو بھائی فار بیوٹیفل کمنٹس. بھائی ڈگلس لکھتے ہیں آمین. سیمول لائکس دیٹ برنارڈ ڈینیلز واچنگ. بھائی ڈگلس لکھتے ہیں گاڈ بلیس یو. تھینک یو بھائی فار یور کمنٹس. سسٹر ونیتا لکھتی ہیں آئی ہیو شیئرڈ دا آڈیو میسج ٹو مائی question you answered, shared to all my friends on WhatsApp, at least 30 contacts. This was our burden to share the wonderful message. تھینک یو سسٹر, آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور میں نے بہت ساری ہڈن باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور میں کسی دن چاہتا ہوں کہ میں اس میسج کو جو ہے واٹس ایپ پہ ہی بھی تمام لوگوں تک بھیجوں. اس سوال کو میں نے آپ کا سوال بھی نوٹ کیا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ وینسڈے کو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو کہیں, سسٹر ونیتا مجھے سن رہے ہیں, اگر لوگوں کے کویسچن ہیں تو وہ بھیجیں فیس بک پہ. منڈے کو ہم نے سیشن رکھا, منڈے کو سیشن رکھا. ہاں, منڈے کو ہم نے کمنگ منڈے کو ہم نے کویسچن آنسرنگ کا سیشن رکھا جو کہ بہت اہم ہے. تو جن لوگوں کے کویسچن ہے آپ ان سے لے لیں یا ان کو کہیں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر بھیجیں. اوکے, آواز آپ کو کم سنائی دے رہی ہے. سسٹر ونیتا کہہ رہی ہیں کہ آواز کم ہے, ذرا سیم چیک کریں. کیا باقی لوگوں کو بھی آواز کم آ رہی ہے؟ پلیز لیٹ می نو, گیو یور فیڈ بیک. کین یو ہیئر می پراپرلی؟ میں بھائی ظہور اقبال گل کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو اس وقت
एयर ऑन लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत दे। आंटी वनीता, ऑडियो इज फाइन, ट्राई यूजिंग headphones. Bernard Daniel, thank you bhai for your kind word. Hallelujah, praise God. Thank you Jesus. God bless you Farah in abundance. Samuel Gill likes the Zahur Kabal Gill watching. Thank you Sam. Samuel Gill, fine here. Samuel Gill voice is fine here. Okay, praise God. Thank you for your feedback. Janet Khan بھی لکھ رہی ہیں no voice is fine. Just check the voice. Where is problem? نہیں اٹس فائن لکھا ہے. اچھا نیچے دوبارہ لکھا ہے اٹس فائن. اوکے جینٹ, گاڈ بلیس یو. سنڈن منہور, پریز دی لارڈ. منوہر. خداوند آپ کو بھائی برکت دے, اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آپ لائیو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ابھی میسج میں نے شروع نہیں کیا. آج میں عیدوں کے حوالے سے کلام دوں گا کہ خداوند نے 3 عیدیں منانے کا حکم دیا تھا, تو یہ 3-4 دن لگاتار یہ سیریز فیسٹ کے بارے میں چلے گا, کیونکہ بہت ساری غلط تعلیم, بدعتی تعلیمات جو ہیں انہوں نے بدعتوں نے سر اٹھا رکھا ہے. تو لازمی بات ہے کہ خدا کے زندہ کلام کو صحیح طریقے سے میں کسی بھی آدمی کے یا کسی بھی مشن کے خلاف نہیں, میں صرف اور صرف یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بائبل کہتی ہے میں اس کو پریچ کروں. برائے مہربانی کوئی کسی بات کو پرسنل نہ لے. بھائی برنارڈ ڈینیل, تھینک یو فار یور فیڈ بیک. ظہور بھائی, تھینک یو فار یور فیڈ بیک. وینجلس منیتا فرینک جوزف لکھتی ہیں یس وی آر لسننگ ٹو یو. تھینک یو سسٹر. بھائی یونس رانجا اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ. جین کیسر کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں, آپ کے کمنٹس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. اوکے, لیٹس اسٹارٹ میسج ناؤ. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ عیدوں کے حوالے سے خدا کا کلام شیئر کرنے والا ہوں, اور ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. آئے خدا, جتنے میرے ویورز آگے ہیں, تو جس طرح تو نے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا, اس طرح تو ہمارے ذہنوں کو کھول, کیونکہ یہ کلام تھوڑا مشکل ہوتا ہے, ڈرائی ہوتا ہے, اور اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آ پاتا. تو سب کے ذہنوں کو کھول دے, اور سب کنسنٹریشن کے ساتھ تیرے کلام کو سننے والے ہوں. یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کہا کہ خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تو سال میں 3 بار میرے لیے عیدیں منانا. آپ حوالہ چاہیں گے؟ خروج 23 باب, ایکسوڈس چیپٹر 23 ورس 14. یہاں یہ لکھا ہے کہ تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عیدیں منانا. یہ 3 عیدیں تھیں جو خداوند خدا کی مقرر کردہ تھیں, جن کو خدا نے مقرر کیا تھا. تو ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف, اس کی تمجید کرتے ہیں. اور آج میں پہلی عید کے حوالے سے, عید فصح کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کلام کرنے کو جا رہا ہوں, اور آپ صاحب کی مجھے توجہ چاہیے, کیونکہ میں نے یہ بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ عید پرانی شریعت پر, پرانی باتوں پر بہت زور دے رہے ہیں. خصوصاً عید فصح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لوگ زور دے رہے ہیں
اور زبردستی لوگوں کو جن کا علم محدود ہے، جو بائبل کو نہیں جانتے، وہ پورے طور پر کلام کو سن نہیں پاتے اور سمجھ نہیں پاتے، اور پھر وہ غلط تعلیم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں بائبل میں سے آپ سب اپنے کاپی پینسل رکھ کر بیٹھیں، والا جات لکھیں، تاکہ اگر کوئی اس قسم کی تعلیم دیتا ہے عید فصح کی، تو آپ ان لوگوں کو جو ہے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ روزی ڈی گاما کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سسٹر، آپ کلام کو سن رہے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہالےلویا۔ ایونجلسٹ ونیتا فرینک جوزف لکھتی ہیں، وی appreciate all the messages online. We are into it when we are listening. Myself and my children learn and earn a lot. Praise God. Thank you, Sister Vanita, for your valuable feedback. بہن ونیتا لکھتی ہیں کہ بھائی خداوند آپ کو برکت دے، میں آپ کی بلیسنگ کو ریسیو کرتا ہوں۔ جیمس ڈیکوسٹا از واچنگ بائی جیمس، آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور سیڈنڈ منوہر I am watching your video. God bless you. Thank you بھائی منوہر، آپ اس کلام کو سن رہے ہیں۔ یہ 3 فیسٹ ہیں اور ان کو غلط طریقے سے مینوپلیٹ کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے، غلط تعلیم دی جا رہی ہے، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ عید فصح مناؤ اور کرسمس نہ مناؤ، اور اس طرح کی آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور اس لیے میرے دل میں خدا نے یہ بوجھ ڈالا کہ میں کلام کی ٹھوس غذا اور آخری وقت کی باتوں کو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو آپ لوگ ضرور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آن لائن لا سکتے ہیں اس خوبصورت میسج کو جاننے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میسج سے ناواقف ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کلیکٹ کریں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈ کریں۔ جین کیسر اینڈ ادر جسٹ شیئر یور ویڈیو، لیٹ دیم نو یو اپریشیٹ اٹ۔ جین کیسر، تھینک یو ویری مچ بیٹا، گاڈ بلیس یو۔ اور جن کے ساتھ آپ نے ویڈیو یہ شیئر کیا، یہ بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے، بہت ہی قیمتی میسج ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں۔ اور خدا یسوع مسیح نے 3 عیدیں منانے کے لیے کہا، عید فصح اور اس کے بعد جو ہے عید پینتیکوس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عید قیام۔ اور آج ہم عید فصح کے اوپر بات کرنے کو جا رہے ہیں۔ ایونجلسٹ ونیتا فرینک جوزف اینڈ 10 ادر just share your video, let them know you appreciate it. Thank you Sister Vanita Frank. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ کلام کو شیئر کیا ہے، خدا ان کو برکت دے۔ آئیں ہم کلام کی طرف آتے ہیں، میں بعد میں باقی لوگوں کو ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، ویلکم کرتا جاؤں گا۔ تو میں نے حوالہ آپ لوگوں کو شروع میں بتا دیا تھا کہ خدا کا یہ حکم ہے کہ تو سال بھر 3 بار میرے لیے عیدیں منانا۔ کون سی؟ نمبر 1 عید فصح، نمبر 2 عید پینتیکوس، نمبر 3 عید قیام۔ اور یہ تینوں عیدیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بنی اسرائیل میں عیدیں ایک نہایت عام مقام رکھتی تھیں، ان کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں غور طلب ہیں۔ بنی اسرائیل کی عیدیں خداوند نے خود مقرر کی تھیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ ہم ان حوالہ جات کو دیکھیں۔ گنتی نمبرز 29 ورس 39، نمبرز 29:39، لیویٹیکس چیپٹر 23 ورس 37 to 44، احبار 23 باب 37 سے 44 میں مقرر کردہ عیدیں کہا گیا ہے۔
پھر گنتی 15 باب اس کی 3 آیت کو آپ پڑھیں. گنتی 15 باب 3 آیت میں انہیں معین عیدیں کہا گیا ہے. خدا کی مقرر کردہ عیدیں مقرر کردہ عیدوں کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ویسے تو 3 عیدیں خداوند کا سال بھر 3 عیدیں مقرر کرنا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور عیدوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جیسے میں نے 3 عیدوں کا نام تو بتا دیا، عید فطیر کا نام نہیں بتایا تھا، پہلے پھلوں کی عید کا نام نہیں بتایا تھا، ہفتوں کی عید کا، نرسنگوں کی عید کا، کفارے کی عید کا. یہ عیدیں بھی وہ سیلیبریٹ کرتے تھے. اور لیکن میں مین جو ہے 3 عیدوں کی بات کر رہا ہوں. اور اب ان عیدوں کے حوالے سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، جتنا سیکھیں اتنا کم ہے. جتنا بھی ہم زیادہ کلام کو سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کہ 1 ہفتہ ہمارا مزید اور لگ جائے گا اس کلام کو سیکھنے کے لیے. ہیلیلویہ، خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو. آپ اپریشیٹ کر دیجیے. اور ہر عید کا نام اور تاریخ خدا نے خود مقرر کی، اور عید منانے کا طریقہ اور عید کے متعلق نظر اور قربانیوں کے قوانین بھی خدا نے مقرر کیے. ہر عید کے منانے کی خاص وجہ تھی جو خدا نے خود بیان کی، اور یہ بھی کہ ہر عید کتنے دن تک منائی جائے گی. بعض عیدوں پر ایک مقدس اجتماع ہوتا تھا اور بعض عیدوں پر 2. ان عیدوں کو خداوند کی عیدیں کہا گیا ہے. خروج 12 باب 14 آیت، خروج 13 باب 6 آیت، احبار 23 باب 39 آیت. خداوند انہیں میری عیدیں کہتا ہے. ہیلیلویہ، خداوند کیا کہہ رہے؟ میری عیدیں. احبار 23 باب اس کی 2 آیت کو پڑھ کے دیکھیں. پرانے عہد نامے میں عید کا ذکر سب سے پہلے خروج 5 باب اس کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے. خروج 5 باب پہلی آیت. یہاں بنی اسرائیل کو بیابان میں عید کرنے کے لیے کہا گیا ہے. سب عیدیں موسوی شریعت کے طور پر بنی اسرائیل کو دی گئیں، اور بنی اسرائیل ہی کو حکم دیا گیا تھا. یہ عیدوں کا حکم صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے، نہ کہ کسی اور قوم کے لیے، نہ ہی مسیحیوں کے لیے. لیکن 2 عیدیں شریعت ملنے سے پہلے ہی منائی جا چکی تھیں جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا، یعنی عید فصح اور عید فطیر. یہ دوہری عید ہے. ابراہیم کی بلاہٹ سے لے کر بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے 430 سالوں کے عرصہ میں کوئی عید نہیں منائی جاتی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت بغیر شریعت کے تھے، بغیر قربانیوں اور بغیر عیدوں کی زندگی گزارتے تھے. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں. 7 میں سے 3 عیدوں پر بنی اسرائیل کے تمام مردوں کو حکم تھا کہ وہ خداوند کے حضور ایک جگہ جمع ہوں، جس کا ذکر میں نے پہلے کہا. 3 عیدوں پر خدا نے زیادہ زور دیا ہے، اور ان 3 عیدوں پر سب آدمیوں کو جمع ہونے کا حکم تھا. یہ عید فطیر، ہفتوں کی عید، عید قیام، عید فصح، یہ عیدیں تھی جہاں پر جمع ہونے کا حکم تھا. جس جگہ سب اسرائیل مردوں کو جمع ہونا تھا وہ خدا خود چنتا تھا. استثناء 16 باب اس کی 15 آیت. استثناء 16 باب 15 آیت. سب عیدیں وقت معینہ پر منائی جاتی تھیں. گنتی 9 باب اس کی 3 آیت. گنتی 9 باب 3 آیت. عید نہ ماننے والوں
اور درست طریقے سے نہ ماننے والوں کو قوم سے کاٹ ڈالے جانے کی سزا دی جاتی تھی. گنتی 9 باب 13 آیت. گنتی 9 باب 13 آیت. خروج 12 باب 15 آیت. یعنی یہ میں بتایا کہ جو صحیح طریقے سے عید قوم بنی اسرائیل نہیں مناتی تھیں، یعنی اس وقت کی جتنی جب قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس وقت اور بھی بہت ساری قومیں تھیں، تو یہ کسی اور قوم کے لیے حکم نہیں تھا، یہ صرف اور صرف اور صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا، نہ کہ مسیحوں کے لیے، نہ اور قوموں کے لیے. عید نہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو قوم سے کاٹ ڈالنے کا حکم تھا. سب عیدیں مذہبی فرائض اور مخصوص عبادات سے وابستہ تھیں. سب عیدیں آنے والی چیزوں کا عکس تھیں. یہ خاص بات نوٹ کریں. سب عیدیں آنے والی چیزوں کا عکس تھیں، یعنی پرانی عہد میں جتنی عیدیں منائی جاتی تھیں وہ اصل نہیں تھا، ناٹ ریئل، ناٹ ریالٹی. وہ ساری عیدیں آنے والی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور سب کے روحانی معنی آنے والے اصلی چیزوں میں پورے ہوتے ہیں. یعنی پرانی عیدیں اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ نئے عہد نامے میں جس مقصد کے لیے ان عیدوں کو بیان کیا گیا ہے ان کی نئے عہد نامے میں تکمیل نہ ہو جائے. تو لہذا یہ پرانے وقتوں کی جتنی بھی عیدیں ہیں ان کا اشارہ نئے عہد نامے میں کیا گیا ہے، بلکہ میں یہاں تک بھی کہنے کے لیے تیار ہوں سارا پرانا عہد نامہ شیڈو ہے اور نیا عہد نامہ اصل ہے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو پلیز یو آر موسٹ ویلکم ٹو شیئر ود می. عید فصح. عید فصح پہلے مہینے ابیب یا نسان، یہ یہودیوں کا پہلا مہینہ کہلاتا تھا، نسان کی 14ویں تاریخ کو منائی جاتی تھی. میں نے کیا بتایا؟ عید فصح 14ویں نسان کی 14ویں تاریخ کو منائی جاتی تھی، اور 14 سے لے کے 21 تاریخ تک یعنی 7 دن تک یہ عید منائی جاتی تھی. اور اگر آپ پڑھنا چاہیں خروج 23 باب، ایکزوڈس چیپٹر 23 ورس 5، ایکزوڈس چیپٹر 12 ورس 1. ایکزوڈس چیپٹر 12 ورس 1 to 49، یہ پورا چیپٹر ہے. 12 1 سے 49 تک. اور اس کے بعد جو ہے یہ حوالہ جات میں اسٹڈی کے طور پر دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مکمل طور پر پریپیئر ہو جائیں اگر کسی سے آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو کوئی آپ سے سوال کرتا ہے. نمبرز 9 ورس 3، گنتی 9 باب 3 آیت. پھر گنتی 28 باب اس کی 16ویں آیت. یہ عیدیں اس واقعہ کی یاد میں منائی جاتی تھیں کہ خداوند مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کو چھوڑ گیا. خروج 12 باب اس کی 27 آیت. خروج 12 باب اس کی 27 آیت. میں اس وقت میسج دینے میں بزی ہوں. میں آپ سب کو، آپ میرے بہت قیمتی ویورز ہیں اور آپ سن رہے ہیں، میں آپ سب کو، آپ جائیے گا مت، اس خوبصورت میسج کو، اس قیمتی میسج کو آپ ضرور سنیے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت غلط
तालीम दी जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ बांध कर कि आप मत कहीं जाएं और पूरे मैसेज को आप पहले सुने, उसके बाद मैं आप सबको वेलकम करूंगा। जो रह गए मैं उनको वेलकम करूंगा। फसा के लिए अबरानी लफ्ज इसना इस्तेमाल किया गया है, जिसका मानी है छोड़ना, जिसका मानी है छोड़ना या नजरअंदाज करना। फसा के लिए अंग्रेजी लफ्ज पैस ओवर इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब भी यही है, यानी नजरअंदाज करना, गुजर जाना, ऊपर से गुजर जाना। पास ओवर यानी पास मैंने गुजरना, ओवर मैंने ऊपर, ऊपर से गुजर जाना। इसका मतलब है ऊपर से गुजर जाना या छोड़ जाना या नजरअंदाज करना। मिस्र की 10 आफतों में से आखिरी आफत प्लौठों का मारा जाना था। खुदा ने मूसा के वसीला से बनी इसराइल को पहले ही बता दिया था कि मैं आधी रात को निकल कर मिस्र के बीच में जाऊंगा और मुल्क मिस्र के सब प्लौठे, फिरौन जो तख्त पर बैठा है उसके प्लौठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके प्लौठे तक सब चौपायों के प्लौठे मारे जाएंगे। यहाँ पर 3 तशरीहें मैंने की हैं, आप दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना। और दोबारा से मैं पढ़ देता हूं ताकि ये खास बात है। मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में से होकर गुजरूंगा और मुल्क मिस्र के सब प्लौठे, फिरौन जो तख्त पर बैठा उसके प्लौठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके प्लौठे तक और सब चौपायों के प्लौठे मारे जाएंगे। और सारे मुल्क में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना कभी पहले हुआ और ना फिर कभी होगा। यही बात यकूब की मुसीबत के लिए भी कही गई यिर्मयाह 30:7 में, लेकिन यहाँ पर ये मिस्र की मुसीबत के हवाले से की गई है कि ऐसी मुसीबत मिस्र में ना इससे पहले कभी आई थी और ना बाद में आएगी। लेकिन इसराइलियों में से किसी पर खा इंसान हो नंबर 1, खा हवान एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावंद मिस्रियों इसराइलियों में कैसा फर्क करता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। और इस कीमती हवाले को आप नोट कर लें। खरूज 11 बाब 4 से 7 आयत तक। खुदा ने कहा, हर शख्स पहले महीने की 10वीं तारीख को अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले जो बेऐब और यकसाला नर हो। तुम इसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा देना। ये खास बात है, दोनों बाजुओं पर लगाना और ऊपर चौखट पर जो है लगा देना। तो ये एक सलीब का मंजर बयान करती है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। और वे इस गोश्त को इसी रात भून कर बेखमीरी रोटी नंबर 1, बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। कड़वे साग पात खाने के लिए क्यों कहा गया? इसलिए कि कड़वे साग पात को जब वो खाएं
تو मिस्र के दुखों को याद करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो बयान की गई। यहाँ पर जो है कड़वे साग पात से मुराद ये है। और उसके बाद लिखा इसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ा जाए। अगर कुछ इसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम इसे इसी तरह खाना। अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठियां हाथ में लिए हुए तुम इसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदामन की है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। इसलिए कि मैं इस रात मुल्क मिस्र से होकर गुजरूंगा। कहां से होकर गुजरूंगा? मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा। सब तवज्जो से सुने, कंसंट्रेशन के साथ सुने। और इंसान और हैवान के सब प्लॉटों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। अगर आपको याद हो, जो सबसे पहली मुसीबत भेजी गई थी वो मेंढकों की भेजी गई थी। और मेंढक जो हैं ये कौम मिस्रियों का जो है एक खुसूसन देवता था, और एक उनका गॉड था जिसका नाम हेका, HEKKA। और सबसे पहले खुदा ने उनके देवता ही को सजा दी। और ये खास बात आप सुन लें, तो खुदा ने 3 किस्म के लोगों को सजा दी, यानी इंसानों को सजा दी, और हवानों को सजा दी, और उनके देवताओं को सजा दी, ताकि फिरौन का जो घमंड है, जो 5वें बाब में कहता है कोई खुदा नहीं है, मैं किसी खुदा को नहीं जानता, मैं नहीं जाने दूंगा, तो इसलिए खुदा ने उस पर और उसकी रियाया पर और उसके हवानों पर और उसके देवताओं पर सजा भेजी, ताकि वो जान जाए कि वाकया इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। और जिन घरों में तुम हो, इन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं है कि तुमको हलाक करे। इसीलिए तो इसको पास ओवर फीस्ट कहा गया है। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुमको खुदावन की ईद का दिन समझकर मानना। तुम इसे हमेशा की रस्म करके इस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। किन को कहा जा रहा है? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? कैन आई हियर यू? ये खुदा किन को कमेंड कर रहा है, किन को हुक्म दे रहा है, किस कौम को हुक्म दे रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ कौम बनी इस्राइल के लिए हुक्म है। अगर आप मसीह को नहीं मानते, मसीह पर ईमान लाकर मसीह नहीं हुए, तो फिर आप अगर ईद मनाना चाहें और ईद फसा मनाना चाहें तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। खुदावन ने हमें छुड़ा दिया, जो आगे चल के मैं वाज़िया तौर पर और खूबसूरत तरीके से या खूबसूरत अंदाज से बयान करूंगा। आधी रात को खुदावन ने मुल्क मिस्र के सब प्लॉटों को हलाक कर दिया, और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे, और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम बनी इस्राएल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ, जैसा कहते हो जाओ, और जाकर खुदावन की इबादत करो।
just listen me carefully what I am going to share. ایک وقت تھا وہ رزق کر رہا تھا, وہ انکار کر رہا تھا, نہیں جانے دوں گا, نہیں جانے دوں گا, نہیں جانے دوں گا. لیکن خدا نے اس کے گھمنڈ کو ایسا توڑا کہ اب وہ جو ہے یہ کہنے پر جو منع کر رہا تھا, اب وہ خود کہہ رہے جلدی کرو, جلدی کرو, جلدی کرو, کیونکہ ان کو ڈر پڑ گیا کہ کہیں ہم سب کے سب مارے نہ جائیں. اور سب کے سب ان کو جلدی جلدی نکالا گیا, ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں سدوم اور مورا سے لوط کو اور اس کی بیوی اور بچوں کو زبردستی خدا نے نکالا کہ میں اس وقت تک کچھ کر نہیں سکتا جب تک کہ تم سدوم اور مورا سے نہ نکلو. اور اب اسی طرح سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, اس حقیقی واقعہ میں اہم مرکزی نقطہ وہ خون کا نشان ہے جو بنی اسرائیل نے باہر کے دروازوں پر لگایا تھا, جو نظر آ رہا تھا. اگر وہ چھپا کے اندر لگاتے تو شاید وہ مارے جاتے. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. Am I right? حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. خدا کا حکم تھا دونوں بازوؤں پر لگانا اور اوپر کی چوکھٹ پر لگانا, تاکہ فرشتہ جو ہے وہ دور ہی سے دیکھ کے جو ہے وہ چھوڑتا چلا جائے. ہیلیلویا, خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. اگر آپ یوں ہی کہتے رہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے, محبت ہے, محبت, جب تک عملی جامہ نہ پہنے. خدا کو انسان سے محبت تھی تو اس نے عملی جامہ پہنا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہی وہ نقطہ نظر ہے جو آگے چل کے میں بیان کروں گا. خدا اگر کہتا ہے کہ مجھے انسان سے محبت ہے, اس نے اپنی محبت کو عملی جامہ پہنایا اور عید فصح کے برہ کی تکمیل کر دی. ہیلیلویا, خدا ان کا شکر, اس کی تعریف, اس کی تمجید ہو. اس حقیقی واقعہ میں ایک اہم مرکزی نقطہ وہ خون کا نشان ہے جو بنی اسرائیل نے باہر کے دروازوں پر لگایا تھا. بنی اسرائیل کے پلوٹے اس خون کے نشان کے وسیلہ سے بچ گئے. اگر وہ خون نہ لگاتے تو وہ مصریوں کی طرح ہلاک ہو جاتے. یہ خون ہی تو ہے جس نے مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان فرق کیا. یہ برے کا خون ہی تو ہے. ہیلیلویا, پریز گاڈ, جاہو برے کی. خداوند کا بندہ مقدس یوحنا کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے, یہ وہی برہ ہے جو صلیب پر فصح کا برہ میرے اور آپ کے لیے قربان کیا گیا. ہمیں پھر لوگ کھینچ تان کر فصح کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والے وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جو غلط تعلیم کو قبول کر رہے ہیں. سب سے زیادہ افسوس مجھے ان لوگوں پر ہوتا ہے, اس لیے کہ ان لوگوں کی سٹڈی نہیں ہے. اگر آپ تک ایسی کوئی غلط تعلیم پہنچتی ہے عید فصح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں, جواب دیں کہ خدا یسوع مسیح فصح کا برہ تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 7ویں آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارا فصح جو مسیح ہے وہ قربان ہو گیا ہے, اور ہم بھی عید منائیں. 5:7 پر اب چیک کر لینا پہلے. روحانی اور نبوتی اطلاق. اب میں اس کا مفہوم جو ہے بیان کر رہا ہوں. اس عید سے متعلق ہر چیز کسی آنے والی اصلی اور روحانی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے. میں پہلے ایک اپنا بہت ہی قیمتی بیان ذمہ داری کے ساتھ دیا ہے. پرانے عہد نامے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب کا سب شیڈو ہے.
وہ سب کا سب سایہ ہے. تو مسیحی لوگ سایوں کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ اصل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. ہیلیلویا. خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. کلسیاں 2:17 بھی دیکھنا ہے. مثلا بنی اسرائیل قوم دنیا کے گنہگار انسانوں کو ظاہر کرتی ہے. اب میں نبوتی اطلاق بتا رہا ہوں کہ اس عید سے متعلق ہر چیز کسی آنے والی چیز، روحانی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے. مثلا بنی اسرائیل قوم دنیا کے گنہگار انسانوں کو ظاہر کرتی ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں. فرعون بادشاہ، ابلیس اور شیطان کے کرندوں کو ظاہر کرتا ہے. مصر کی غلامی شیطان کی غلامی کو ظاہر کرتی ہے. موسیٰ جس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل چھڑائے گئے، خداوند مسیح کو ظاہر کرتا ہے. موسیٰ جس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل چھڑائے گئے وہ خداوند یسوع مسیح کا مثیل ہے. خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کا سمبل ہے. ملک مصر اس دنیا کو ظاہر کرتا ہے. ملک کنعان خدا کی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے. برہ جس کا خون لگانے سے بنی اسرائیل بچ گئے، خداوند اس یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. فرعون کے بغار لینے والے حاکم جو ہے شیطان کے فرشتوں اور اس دنیا کے حاکموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کلسیاں 2:17 نکال ہاں ڈال دیے. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، ہاں. مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. ہاں، یہ اس میں سے میں نکال دے، میں پڑھ دوں. 2:17. فرعون کی ہٹ درمی ابلیس کی سخت دلی اور مضبوط گرفت کو ظاہر کرتی ہے. جس طرح بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں فرعون کی غلامی میں دکھ کی زندگی گزار رہی تھی، خدا نے موسیٰ کے وسیلے برہ کے خون کے سبب سے انہیں ہلاکت سے بچا کر آزاد کیا تاکہ بیابان کا سفر طے کر کے ملک کنعان میں جا بسیں. اسی طرح دنیا کے گنہگار انسان شیطان کی غلامی میں بری طرح گرفتار ہیں اور تھے، لیکن خدا نے یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلہ سے انہیں آزاد کرنے کا انتظام کر دیا تاکہ اس دنیا کا سفر طے کر کے حقیقی آسمانی مقاموں میں جا بسیں. اور میں نے ابھی ایک خوبصورت اپنا حوالہ بیان کیا تھا 16 سے 17 ہے. اور میں نے کہا تھا کہ پورا پرانا عہد نامہ شیڈو ہے، آنے والی چیزوں کا عکس ہے. اور میں اس بیان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اوکے، لسن دس بیوٹیفل ورس چیپٹر کولوشن چیپٹر 2. یہ پہلے میرا خیال حوالہ لکھ دیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. میں اردو میں ریڈ کر رہا ہوں. کولوشن چیپٹر 2 ورس 16 and 17. پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. اب غور سے سب سنیں. سبت بھی جہاں کہیں بھی آپ الجھ گئے ہیں، آپ اس الجھن سے باہر آ جائیں اور اس قیمتی حوالے کو نوٹ کریں. جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف کلام جو میں نے بیان کیا ہے یا تو کلام سنا دیں ان کو یا پھر ان حوالہ جات کو ان سے شیئر کر دیں، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں. یعنی جو کچھ پرانے عہد نامے میں ہے وہ سب آنے والی چیزوں کا کیا ہیں؟ سایہ ہیں، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. تو یہاں پر صاف لکھا پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں. یہ جمع کا لفظ ہے. کیا ہے یہ لفظ؟ جمع کا ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے. مگر
اصل چیزیں مسیح کی ہیں، اصل چیزیں مسیح کی ہیں، اور لکھا گیا کہ کوئی تم کو اس دوڑ سے جو ہے پیچھے نہ چھوڑ دے۔ تو میری بہن، میرے بھائی، آپ اس کلام کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ میری دلی دعا ہے کہ یہ کلام گھر گھر تک چلا جائے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ کیسے گھر گھر تک جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس قسم کی تعلیم صرف دی نہیں جا رہی بلکہ زوروں پر دی جا رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے وسیلہ سے ایک روح بھی اس غلط تعلیم سے بچ جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ واقعی خدا کا روح میرے اندر ہے اور آپ کے اندر ہے، کہ آپ نے کسی کو بچایا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو، کیونکہ عید فصح پر پورے ملک میں، پوری دنیا میں، پوری ورلڈ میں اب زور دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک یہودی لابی ہے جو زوروں پر کام کر رہی ہے اور پیسے کے زور پر اس کلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں فضل سے نکال کر شریعت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہوش میں آئیں۔ 1 کرنتھین چیپٹر 15 ورس 34، پس راست باز ہونے کے لیے کیا کرو؟ ہوش میں آؤ، آئے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور یہ دوسرا حوالہ میں نے دیا، افسیوں 5 باب اس کی 14ویں آیت، افسیوں 5:14۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہوش میں آئیں۔ اب جو کوئی اس برہ کے خون کو اپنے دل کے دروازے پر لگائے گا، اپنے ماتھے پر لگائے گا، چوکھٹ اور بازوؤں یعنی ہاتھوں پر لگائے گا، تو وہ ہلاکت سے، ابلیس کی ہلاکت سے کیا ہوگا؟ بچ جائے گا۔ اور جو اس خون کو اپنے اوپر نہیں لگائے گا اس کے گناہ قائم رہیں گے، اور وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ جس برہ کا خون، یہ حوالہ میں نے دیا ریولیشن چیپٹر 20 ورس 15، ریولیشن چیپٹر 20 ورس 15۔ جس کسی کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ گندک کی جھیل یا آگ کی جھیل میں جائے گا، یعنی جو برے کے خون کو اپنے اوپر نہیں لے گا۔ جس برہ کا خون بنی اسرائیل نے استعمال کیا، ریولیشن چیپٹر 20 ورس 15 صحیح لکھا۔ جس برہ کا خون بنی اسرائیل نے استعمال کیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بے عیب اور بے داغ یک سالہ نر تھا۔ 3 باتیں بیان کی گئیں۔ یہ خداوند مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ باتیں مسیح یسوع جو کہ حقیقی برا ہے اس کی طرف اشارہ یہ باتیں کرتی ہیں، جو گناہ سے بالکل پاک تھا، کیونکہ فسح کا برہ بالکل پاک اور بے عیب ہوتا تھا۔ اور اس لیے میں نے آپ سے ایک بار میسج دیا تھا رومن چیپٹر 18 ورس 2، کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے اپنے بیٹے میں ہو کر کیا، کیونکہ شریعت میں سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ٹھہرے۔ رومن 8:2 not 18۔ تو لہذا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے عیب برہ ایک ہی تھا۔ مسیح یسوع نے خود کہا گاسپل آف جان چیپٹر 8 ورس 46 ہے، تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟
मसीह यस्सु ही वो बेऐब बर्रा था जो मेरे और आपके लिए फसा का बर्रा बनने वाला था या होने वाला था। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। और कलामे मुकद्दस में लिखा तुम्हारी खलासी फानी यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई। पढ़े फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18। पहला पतरस पहला बाब 18वीं आयत, बहुत कीमती यह हवाला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यानी हमारी मखलसी जो है मसीह यस्सु जो के बेदाग बर्रा था, उसे उसके खून के वसीला से हुई। और दूसरी खूबसूरत बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बर्रा के बारे में हुक्म था कि तुम उसकी कोई हड्डी ना तोड़ना। ये बड़ी जबरदस्त बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। खरूज 12 बाब 46 है। खरूज 12 बाब 46 है। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 46 है। और खुदाम यीशु मसीह ही वो बर्रा है जिसकी कोई हड्डी पसली ना तोड़ी गई, जिसका जिक्र पहले से नबूवती तौर पर भी किया गया था। ज़बूर 16 साम 16 वर्स 10 में। और ये नबूवत पूरी हुई, तकमील हुई। ये पुराने यादरा में कि उसकी कोई हड्डी पसली तोड़ी नहीं जाएगी, और तकमील सलीब पर हुई इस बर्रा की। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 26। ईद फसा का नबूवती इतलाक पूरा हो चुका है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तवज्जो से सुने। ईद फसा का नबूवती इतलाक पूरा हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह जिसे यूहन्ना खुदा का बर्रा कहता है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 29 है, वो सलीब पर जहान के गुनाह उठाकर अपना खून बहा चुका। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। फर्स्ट गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। ये जहान का वो बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह जिसे यूहन्ना खुदा का बर्रा कहता है, पहला यूहन्ना पहला बाब गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। वो सलीब पर जहान के गुनाह उठाकर अपना खून बहा चुका और अपनी जान दे चुका। और मसीह जो हमारा फसा का बर्रा है भी, एन इसी दिन मसलूब हुआ। ये सारी कड़ियां आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इसी दिन मसलूब हुआ जिस दिन ईद फसा थी। पहला क्रंथियों 5 साल। अभी मैं क्या कह रहा था? और मसीह जो हमारा फसा का बर्रा है भी, एन इसी दिन मसलूब हुआ जिस दिन ईद फसा थी। हालेलुया। अब तो बात क्लियर हो गई है। कोई ना माने तो ना माने। अगर वो कहे कि भी मेरा एक कान है, तो आप क्या कर लेंगे? ईद फसा की शाम को बर्रा ज़बह किया गया। इसी रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए, फिर मसलूब करवाए गए। और चूंकि सब्बत की शाम शुरू होने वाली थी, इसलिए रोमी सिपाहियों ने सलीब पर लटके हुए आदमियों की टांगें तोड़ना शुरू की ताकि जल्दी मर जाएं और सलीब से उतारे जा सकें। तो अभी मैं ये बता रहा था
کہ جو مسیحوں کا میں نے بتایا کہ عید فصح کا برہ جو ہے یہ مسیح یسوع کو ظاہر کرتا ہے، مسیح یسوع فصح کا حقیقی برہ ہے۔ تو کیا کوئی حوالہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں میرے ساتھ 1 کرنتھین چیپٹر 5 ورس 7 اور ورس 8 لکھا، ہمارا بھی فصح، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی، بس آؤ ہم عید کریں۔ یعنی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسیح جو ہے فصح کا برہ ثابت ہو گیا اور ساری شکیں پوری ہو گئیں۔ ہاللویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو۔ اور سپاہی نے پسلی میں بھالا مار کر اس کی موت کا یقین کر لیا، صلیب پر سے اتار لیا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ عید فصح جس اصل چیز کی تصویر تھی وہ آ چکی ہے۔ ہاللویا، سب بولیں ہاللویا۔ اور وہ فصح کا برہ یسوع ہے، میرا یسوع، آپ کا یسوع۔ وہ فصح کا برہ گڈ فرائیڈے کے دن، کفارے کے دن مصلوب ہو چکا ہے۔ ہاللویا، پریز گاڈ، چاہو برے کہ ہم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ جو لوگ میرا کلام اس وقت، میرا کلام نہیں خداوند کا کلام ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں، کلام سن رہے ہیں، کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنے دل پہ لگا لیا ہے؟ کیا آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ کیا آپ نے گناہوں کا اقرار کیا ہے؟ کیا آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور نجات کا وعدہ آپ کو مل گیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی اور اسی وقت سچے دل سے مسیح یسوع جو فصح کا برہ ہے اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ پلوٹے سب خدا کی ملکیت ہیں۔ یہ کب ہوا؟ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے کہا کہ سب پلوٹے میرے ہیں؟ پلوٹے خدا کی ملکیت ہیں۔ خدا نے موسیٰ کو فرمایا کہ سب پلوٹوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہوان پلوٹی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ خدا نے برہ کے خون کے نشان کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے پلوٹوں کو بچایا، پھر ان کو اپنی ملکیت بنا لیا۔ خروج 13 باب 1 سے 16 تک آپ اس ورس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم نے اس کلام کو جو ہے مختلف زاویوں سے سیکھنے کی کوشش کی کہ وہ تمام لوگ جو خدا مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہلاکت سے بچ جاتے، یعنی میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو خدا یسوع مسیح کا خون اپنے ماتھے پر، اپنے بازوؤں پر لیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں ہلاکت سے، تباہی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی خون لگ جاتا ہے تو وہ کس کی ملکیت بن جاتے ہیں؟ یسوع کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ ہاللویا، سب بولے ہاللویا، زور سے بولے ہاللویا۔ میں یسوع کی ملکیت ہوں، بولیں میں یسوع کی ملکیت ہوں۔ ہاللویا، اور سب کو اعلان کریں میں یسوع کی ملکیت ہوں۔ ہاللویا، جب ہمارے اوپر یسوع کا خون لگ جاتا ہے، اس کی مہر لگ جاتی ہے، ہم اس کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ ہاللویا، پریز گاڈ، جاہو برے کی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس قیمتی مضمون کے لیے جو خدا روح القدس کے وسیلہ سے، اپنے مکاشفہ کے وسیلہ سے، اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ ہاللویا، خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو۔ پالوس لکھتا ہے تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 20 آیت، پہلا کرنتھیوں 6 باب 20 آیت، پھر 7 باب
उसकी 23 आयत। कलीसिया खुदा यसु मसीह के खून खरीदों की जमात है, और इसलिए इसको इब्रानियों में 12 बाब 23 आयत में प्लौठों की आम जमात कहा गया है। प्लौठों की आम जमात, क्योंकि प्लौठे सब खुदावंद के हैं। ये भी मकाशफाती बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। यानी उस वक़्त जब खून लगाया गया तो खुदा ने मिस्रियों के प्लौठों को, जानवरों के प्लौठों को, उनके देवताओं के प्लौठों को, उनके देवताओं को मार डाला, और साथ ही जो है मिस्री इसराइलियों के प्लौठों को खरीद लिया। हालेलुया। जिसका मतलब हुआ कि ये बात जो कही जा रही है, कलीसिया खुदावंद यसु मसीह के खून खरीदों की जमात है, इसको इब्रानियों 12 बाब 23 आयत में प्लौठों की आम जमात कहा गया है। जिस तरह वो सब लोग बच गए, प्लौठे मिस्रियों के बच गए, आज जब यीशु का खून लगता है तो हम सब बच जाते हैं, इसलिए हम सब प्लौठे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं इस मकाशफा के लिए, कलाम के लिए। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। और प्लौठों की आम जमात कहा गया है जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। लिहाजा कलीसिया प्लौठों की आम जमात होने की वजह से खुदावंद की मलकियत है, इसलिए खुदावंद मसीह इसे अपनी कलीसिया कहते हैं। मिशनें जितनी हैं, प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक हैं, प्रेस्बिटेरियन है या और मिशनें हैं, वो सब के सब जो हैं, दूसरी जमातें जो हैं, ये जमातें हैं, ये मुख्तलिफ नजरिए हैं, ये मिशनें नहीं, ये मिशनें हैं, ये कलीसिया नहीं है। तो इन तमाम लोगों से जो लग किए हुए लोग हैं वो कलीसिया है। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं अपने नाम की कलीसिया बनाऊंगा, और जब हम पर मोहर लग जाती है यीशु के खून की तो हम खुदा की कलीसिया बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। आप इस खूबसूरत हवाला को सुने जो मैंने अभी अल्फाज बोले थे, इसलिए खुदा मसीह इसे अपनी कलीसिया कहते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। पत्र रसूल यूं कहता है, तुम एक बरगजीदा नस्ल। ये भी एक बहुत कीमती हवाला है। तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कैनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। अब इस वर्ष को आप पुराने ऐदनामे से टैली करके देखें तो फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। क्या लिखा है कि हवाला 16-18 है। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि कलीसिया बनाऊंगा। और पत्र रसूल का जो बयान है जो मैं अभी कह रहा था, पत्र रसूल यूं कहता है, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कैनों का फिरका। पुराने ऐदनामे जो बरगजीदा नस्ल थी वो कौम बन इसराइल थी। अब नए ऐदनामे बरगजीदा नस्ल कौन है? मसीह हैं। शाही कैनों का फिरका है, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से, शरीयत की तारीकी से, गुनाह की तारीकी से, दुनिया की तारीकी से, नफ्स की तारीकी से, जिस्म की ख्वाहिशों की तारीकी से निकाल कर अपने बेटे की अजीब रोशनी में हमें बुला लिया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की क्या हो? उम्मत हो। हालेलुया।
یہ خوبصورت حوالہ نوٹ کر لیں. پہلا پطرس 2 باب، 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 9 to 10. خدا کا شکر ہے کہ جو کچھ اس نے بنی اسرائیل کے پلوٹوں کے بارے میں تصور پیش کیا وہ خداوند یسوع مسیح کے خون خریدوں میں حقیقی طور پر پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو لہذا اب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یعنی خداوند یسوع مسیح عید فصح کا برہ ہے. جو قوم بنی اسرائیل کو حکم تھا وہ ایک عکس تھا، وہ حقیقی برہ مسیح یسوع تھا. جب مسیح یسوع حقیقی برہ صلیب پر قربان ہو گیا تو خدا نے عید فصح سے ہماری جو ہے مخلصی کروا دی، ہمیں ہماری ڈیلیورنس ہوگی. اب ہمیں عید فصح منانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو زبردستی کھینچ تان کر ہمیں عید فصح منانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہی جاتے ہیں. لیکن جو عقل مند ہیں، جن کی عقلیں روشن ہو گئی ہیں، جو پہلے تاریکی میں تھے جو اب روشنی میں آ گئے ہیں، وہ کبھی بھی عید فصح کو منانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، ورنہ وہ یسوع کی قربانی کو جو ہے وہ ہیج سمجھتے ہیں یا ٹھکرا دیتے ہیں. خداوند خدا حقیقی فصح کا برہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا ہے. تو لہذا بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں یہیں پر خدا کے کلام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ پوری بائبل میں سے عید فصح کو بیان کیا کہ وہ کب شروع ہوا. قوم بنی اسرائیل کی مصر کی غلامی کے بعد شروع ہوا، کب اینڈ ہوا جب مسیح یسوع قربان ہو گیا. اس سے ہماری مخلصی ہو گئی. کیا آخری بات جاتے جاتے یہ بات بھی بڑی اہم ہے. پرانے عہد نامے میں there were 2 sacraments. In Old Testament there were 2 sacraments. پرانے عہد نامے میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ 2 عہد باندھے گئے تھے. کسی کو معلوم ہے؟ Do you know what were these؟ وہ کیا تھے؟ اگر آپ کو یاد ہے تو جلدی سے لکھیں. نمبر 1 پیس اوور فیسٹ، نمبر 1. نمبر 2 سرکمسیزن. پرانے عہد نامے میں 2 سیکرامنٹ تھے، عید فصح اور سرکمسیزن. عید فصح کی اب تکمیل کس میں ہو گئی؟ پیس اوور فیسٹ از کمپلیٹڈ ان ہولی کمیونین. عید فصح کی تکمیل ہولی کمیونین میں ہوگی اور ختنے کی تکمیل جو ہوئی وہ بیپٹزم میں ہو گئی. تو پھر بھائی میرے کچھ عقل کے ناخن لو. ساری اگر میں نے کوئی ہارڈ لفظ بول دیا ہے، یہ دونوں عید فصح کی تکمیل ہو گئی ہے. ہولی کمیونین، عید فصح کی جگہ پہ ہولی کمیونین آ گئی ہے. اسی رات پہلے فصح منائی گئی، اس کے بعد جو ہے خدا یسوع مسیح نے عید فصح کو ہولی کمیونین کو شاگردوں کے ساتھ جو ہے بانٹا اور کہا کہ جو کوئی میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کوئی میری روٹی کھاتا، جو میرا بدن کھاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو کوئی فصح مناتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے.
اگر آپ جان بوجھ کر تاریکی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں نے جو کچھ میرے پاس علم تھا یا جو کچھ میں جانتا تھا میں نے پوری توجہ کے ساتھ سارے نقطوں کو آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر دیا ہے. دیٹ از اٹ. یہاں پر میں کلام کو اینڈ کرتا ہوں. خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو ڈھیروں برکات عطا کرے. آپ ویلکم کریں. میں تھک گیا. نہیں ریکویسٹ لے لیتے ہیں جو لوگوں نے ریکویسٹ دی تھی. ایکچولی اتنی ساری چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہیں. سب سے پہلے ڈگلس کی آئی تھی وہ کر دی ہم نے دعا کر دی تھی. ابھی ہم پریئر اور ریکویسٹ لیں گے اگر کسی کی کوئی آئی ہے تو. اگر آپ کے پاس کوئی پریئر ہے تو آپ یہاں پیش کر سکتے ہیں. کسی کی ریکویسٹ ہے تو وہ ضرور ہمیں بھیج دیں, نہیں تو ہمیں شروع سے اینڈ تک آنا پڑے گا. میں سسٹر نسرین گریس کو ویلکم کرتا ہوں اور سیمول کے لیے اس کی ساری فیسیلیٹیشن کے لیے جو سارے حوالہ جات کو آپ سب لوگوں کے لیے لکھتا رہا. خداوند سیمول کو برکت دے, اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ہیلیلویہ. خداوند کا شکر, اس کی تعریف, اس کی تمجید ہو. نیا ڈینیل کو میں ویلکم کرتا ہوں. خداوند کا شکر ہو سیمول گل کے لیے, نسرین گریس کے لیے, فرسینہ جیری کے لیے, جینٹ خان کے لیے, سیمول گل کی ساری فیڈ بیک کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جین کیسر لکھتی ہیں 18 other just share your video, let them know you appreciate it. جین کیسر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. 18 لوگوں کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے. بیٹے خدا آپ کو بڑی برکت دے. ہیلیلویہ. خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. جنیکا مینوئل گل کے لیے, ان کے کمنٹس کے لیے, شمیلہ روت کے لیے, ظہور اقبال گل کے لیے, اس کے سارے کمنٹس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. فرسینہ جیری کو میں ویلکم کرتا ہوں. ہیلیلویہ. خدا ان کا شکر ہو. ریفت سسل کے لیے جو آن لائن ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو کامل شفا دے, صحت دے اور تندرستی دے, آپ کے سارے ٹیسٹ یسوع نام سے نارمل ہوں. سائمہ منظور کو میں ویلکم کرتا ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو, بہن آپ کو ڈھیروں برکتیں دے. ہیلیلویہ. اور اس کے ساتھ کیا لکھا ہے, اینورگ سالمن کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور اینورگ سالمن نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ انہوں نے 19 لوگوں کے ساتھ اس کلام کو شیئر کیا ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں بیٹا اینورگ سالمن. آپ پہلی بار ہمارے ساتھ شریک عبادت ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آج کا کلام آپ کو عید فصح کے حوالے سے پسند آیا ہوگا اور آپ نے لوگوں کے ساتھ اسی لیے شیئر بھی کیا ہے. ہیلیلویہ. خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. تو ان ساری باتوں کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں جو نام رفاقت گل کی ریکویسٹ ہے, پلیز پرے فار مائی جاب. رفاقت گل کی ایک ریکویسٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. کائی کے لیے؟ بس جاب کے لیے. ہم بھائی رفاقت گل اگر ہمارے ساتھ ابھی تک ہیں اور آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو جاب عطا کرے. آئے خداوند خدا, تو رفاقت گل کو جاب عطا کر. میں نے ان دنوں میں یہ بڑی زبردست بات سیکھی ہے کہ آپ ہمارے کریٹر ہیں. یو آر آور کریٹر. اور کریٹر کا کام ہے کریشن کرنا, کریٹ کرنا, جگہ بنانا.
تو میں بینگ اے کریٹر آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھائی رفاقت گل کے لیے جگہ بنائیں اور کل وہ اسی ہفتے وہ گواہی دیں کہ رفاقت گل کہے کہ مجھے جاب مل گیا ہے. بھائی کامران گل کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو ان کو اس کے لیے بھی جاب کا دروازہ کھول اور اپنے نام کو جلال دے. ہیلیلویا، پریز گاڈ، جاؤ برے کی خداوند کی تعریف، اس کی تمجید ہو. ہم خدا کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے ہیں. ہم چھوٹی سی دعا کر کے بند کریں گے. خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو آج کے اس فیلوشپ کے لیے. جتنے ہمارے ساتھ شریک عبادت ہوئے سب کے لیے آج کا کلام میرے لیے، میرے خاندان کے لیے اور سب کے لیے باعث برکت ہو. اور اپنے بچوں کو بڑی باری برکت دے کر تو رخصت کر، نام تر کر، نام چھوڑ. ہم پر صدا مہربان ہے. آسمان جو اچھا خزانہ اپنے بچوں کے لیے آپ سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک کھلا رکھ. اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفعت و شراکت ہمارے ساتھ، تمام قصوں کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ، تمام ویورز کے ساتھ آپ سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین. آپ کا ہوسٹ ایونجلسٹ جاوید گل کل تک آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا آپ سب کو ڈھیروں برکات عطا کرے. آمین آمین. فیسٹ آف پینٹیکوسٹ فرائیڈے کا بتا دو. فیسٹ آف پینٹیکوسٹ فرائیڈے کا جتنے کراچی میں لوگ رہتے ہیں، میں نے اس لیے جلدی کی تھی کیونکہ بیٹری بالکل ختم ہو چکی ہے. تو اس فرائیڈے 9 تاریخ کو 6:30 بجے عید پینتیکوس ہم سیلیبریٹ کرنے کو جا رہے ہیں. اور کہاں پر؟ سالویشن آرمی چرچ صدر کراچی میں. جو کراچی میں ہیں وہ ضرور آئیں، اور جن کو پاک روح کا تجربہ ملا ہے وہ تو ضرور آئیں تاکہ ہمارے ساتھ مل کر باقی ساتھیوں کے لیے دعا کرنے والے ہوں. اور پورا ہفتہ دعا کریں، اپنی وال پہ ڈالیں. میں نے شیئر کیا ہے، آپ اپنی وال پہ ڈالیں اور سب کو بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ اس دن واقعہ عید پینتیکوس کا دن ہو اور بہت سارے لوگوں کو پاک روح کے بیپتسمے ہوں. خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. آمین آمین. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.